اسلام آباد کے حساس ترین علاقے ریڈ زون میں واقع ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے ٹوئن ٹاورز کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے عمارت کو خالی کروانے کی کوشش کے بعد سے دوبارہ خبروں میں ہے۔ چند روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں سی ڈی اے کی جانب سے شروع کیا گیا آپریشن نون لیگی قیادت کے دباؤ پر روک دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو ایک ہفتے کے اندر اس معاملے کا مکمل جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی، جبکہ اس دوران متاثرہ فریقین کو اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا۔ اس دوران سی ڈی اے کو مزید کوئی کارروائی کرنے سے روک دیا گیا ہے جسے توہین عدالت قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پر عدالتی احکامات کے باوجود آپریشن روکنے اور کمیٹی بنانے کے لیے دباؤ رائیونڈ کے بڑے گھر سے آیا، کیونکہ ان ٹوئن ٹاورز میں خواجہ برادران کی شراکت داری کے علاوہ نون لیگ کی کئی دیگر بااثر شخصیات کے بھی پینٹ ہاؤسز موجود ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں فوج اور عدلیہ سمیت کئی ایسے اداروں سے وابستہ افراد کے بھی جائیدادیں موجود ہیں جنہوں نے اس غیر قانونی بلڈنگ کو تعمیر کروانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یاد رہے کہ یہ منصوبہ تقریباً 13.5 ایکڑ رقبے پر محیط ایک کثیر المقاصد پروجیکٹ ہے جس میں اپارٹمنٹ، کمرشل ایریاز اور 5 اسٹار گرینڈ حیات ہوٹل شامل ہونا تھا۔ سی ڈی اے کے مطابق 2005 میں یہ زمین صرف ایک 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے 99 سالہ لیز پر دی گئی تھی۔ یہ لیز میسرز بی این پی گروپ نے 4.882 ارب روپے کی سب سے بڑی بولی دے کر حاصل کی۔ بی این پی گروپ میں پہلا حرف بی دراصل بسم اللہ گروپ کے لیے ہے جس کی ملکیت عبدالحفیظ شیخ کی ہے، جبکہ آخری لفظ پی دراصل پیراگون سٹی کے لیے ہے جس کی ملکیت خواجہ برادران کی ہے۔ تاہم عجیب بات یہ ہوئی کہ بولی جیتنے والی بی این پی گروپ کو صرف 15% ابتدائی ادائیگی کے بعد ہی زمین کا قبضہ دے دیا گیا، جس کے بعد ادائیگیوں میں ڈیفالٹ اور بار بار ری شیڈولنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور کمپنی اپنی مالی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکی۔ سی ڈی اے کا موقف ہے کہ منصوبے کے اصل ڈیزائن کے برعکس 5 اسٹار ہوٹل کی بجائے لگژری اپارٹمنٹس اور کمرشل یونٹس تعمیر کیے گئے، جن کی فروخت اور سب لیزنگ کے نتیجے میں تیسرے فریق کے دعوے سامنے آئے اور قانونی پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئی۔ سی ڈی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں جو مجوزہ 5 اسٹار ہوٹل اور اپارٹمنٹس بنے تھے وہ کسی بھی صورت بیچے نہیں جا سکتے تھے، چنانچہ سی ڈی اے نے ضوابط کی خلاف ورزی پر 2016 میں زمین کی لیز منسوخ کر دی تھی، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے برقرار رکھتے ہوئے ہوٹل کی بجائے اپارٹمنٹس کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ تاہم 9 جنوری 2019 کو اپنی ریٹائرمنٹ سے صرف 5 روز پہلے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس میاں ثاقب نثار اور بابر احمد نے نوٹوں کی خوشبو سے مدہوش ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر لیز بحال کر دی۔ بابر احمد نے جلدی میں ایک مختصر فیصلہ سنایا جس کے مطابق یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ بلڈنگ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی، لیکن موصوف نے فیصلہ دیا کہ غیر قانونی بلڈنگ کو گرانے سے رہائشیوں کا بڑا نقصان ہوگا، لہذا بی این پی گروپ سی ڈی اے کو اگلے 8 برس کے دوران 8 قسطوں میں 17.5 ارب روپے ادا کرے گا۔ سماعت کے دوران اس وقت کے چیف جسٹس نے اپنے فیصلے کو انصاف کا رنگ دینے کے لیے یہ ریمارکس دیے کہ جب ایک غیر قانونی عمارت تعمیر ہو رہی تھی تو سی ڈی اے نے بروقت کارروائی کیوں نہ کی، جبکہ اس دوران شہریوں نے بھاری سرمایہ کاری کر دی تھی۔ لیکن صورتحال تب دوبارہ پیچیدہ ہو گئی جب بی این پی سی ڈی اے کو 7.5 ارب روپے دینے میں ناکام رہی اور اگلے 8 برس میں 1 روپیہ بھی جمع نہیں کروایا گیا۔ سی ڈی اے نے دسمبر 2022 میں بی این پی گروپ کو ادائیگی اور بینک گارنٹی سے متعلق نوٹس جاری کیے اور 7 فروری 2023 کو لیز ختم کرنے کا نوٹس دیا، جس کے بعد مسلسل عدم ادائیگی کی بنیاد پر 8 مارچ 2023 کو اس کی 99 سالہ لیز باضابطہ طور پر منسوخ کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف دائر اپیلیں بھی 30 اپریل 2026 کو خارج کر دی گئی، جس سے سی ڈی اے کے موقف کو مزید تقویت ملی۔ اس سے قبل بی این پی گروپ نے معاشی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے منصوبہ جاری رکھنے اور سالانہ تقریباً 3 ارب روپے کی قسط ادا کرنے میں ناکامی کا اعتراف بھی کیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات کے دوران ایف آئی اے نے کمپنی کے سی ای او اور سی ڈی اے کے بعض سابق اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کیے جو بعد ازاں نیب کے سپرد کر دیے گئے، جبکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی
ने भी इस केस का जायजा लेकर अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिदायत जारी की। हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक मरतबा फिर केस का फैसला CDA के हक में आने के बाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमारत खाली करवाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक ये कार्रवाई अदालती अहकामात के बाद की गई, क्योंकि एक निजी डेवलपर बारहा मौके मिलने के बावजूद अपनी माली जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात तलाल चौधरी के मुताबिक इस इमारत में 253 गैर कानूनी अपार्टमेंट तामीर किए गए थे, जिनमें से 184 पहले ही खाली थे, जबकि 69 में रिहाइश मौजूद थी और कार्रवाई के दौरान किसी की प्राइवेसी मुतासिर नहीं हुई। उनका कहना था कि रियासत बिला इम्तियाज कानून की अमलदारी को यकीनी बना रही है और चाहे मामला गरीब बस्तियों का हो या अशराफिया के बड़े मंसूबों का, कानून सबके लिए यकसा है। उधर पाकिस्तान सोशल मीडिया में इस मामले पर बहस जारी है, जहां इसे तबकाती इंसाफ के तनाजुर में भी देखा जा रहा है और सवाल उठाया जा रहा है कि आया कानून का इतलाक वाकई सब पर यकसा हो रहा है या नहीं। नाक़दीन का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर शुरू होने वाला ऑपरेशन रोकना तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। उनका कहना है कि यह ऑपरेशन रोककर इस मामले पर कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई गई कि बिल्डिंग में मौजूद शाहाना पेंट हाउसेस के मालकान में नून लीगी रहनुमाओं समेत इस्लामाबाद के बाअसर अफराद शामिल हैं। नाक़दीन का कहना है कि एक तरफ इस्लामाबाद की गैर कानूनी कच्ची बस्तियों में गरीबों की झुग्गियां मिस्मार की जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत की रेड जोन में वाक़े गैर कानूनी इमारत के मकीनों को अदालती अहकामात के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।